اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سامعین اور تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، شروعات جو کی وہ ایک دوائی اور ایک میڈیسن بتانے سے کی اور اس پر قائم اور دائم ہے، اور آپ لوگوں کے لیے ایک میڈیسن ایک دوائی کے ساتھ حاضر ہے۔ آج بھی ایک دوائی آپ کے لیے سلیکشن کی ہے اور بڑی اہم دوائی ہے۔ آپ کو جس طرح ناظرین پہلے بنیادی طور پہ اپنوں میں کوشش کی کہ اپنے ارد گرد کے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، پھر اس کے بعد کوشش کی کہ اپنے ارد گرد سے نکل کے اپنے ایریے کے لوگ فائدہ اٹھائیں، پھر کوشش کی کہ اپنے ایریے سے نکل کے اپنے ملک کے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور اس کے بعد پھر کوشش کی کہ انٹرنیشنل جو لوگ ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اگر آپ مستقل ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ چیز نظر آ گئی ہوگی جو بات میں کہہ رہا ہوں، کہ میں نے پے در پہ کس طریقے سے تمام دیکھنے والوں پر کام کیا۔ ابھی تک جو کام ہو رہا ہے یا کیا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور کس طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں۔ جب آپ شروعات کرتے ہیں کسی چیز کی تو اس میں مختلف اونچ نیچ ہوتی ہیں، تو اس کو ختم کرتے ہی آگے بڑھا جاتا ہے۔ اب آج جیسے تقریباً 70 سے اوپر ہی میرا خیال ہے کہ دوائیاں آپ کو بتائی گئی ہیں۔ اگر آپ بنیادی طور پہ مستقل اور بنیادی طور پہ ایک دوائی کو غور سے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو یقیناً آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، آپ کے شعور میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور آپ اس کو اگر پرچیز کر کے یوٹیلائز کرتے ہیں تو آپ کی صحت کو بھی فوائد پہنچ رہے ہیں۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے، تو اس کو کچھ علم نہیں ہوتا کہ وہ کس طریقے سے زندگی گزارے گا۔ اس کا واسطہ سب سے پہلے اس کی ماں سے ہوتا ہے، اور ماں کی جو تربیت ہوتی ہے وہی تربیت وہ بچے کو منتقل کرتی ہے۔ جتنی اچھی ماں ہوگی، کہاوت ہے کہ جتنی اچھی تم میرے کو ایک پڑھی لکھی سمجھدار میچور بردبار ماں دو، میں تمہیں ایک بردبار قوم دوں گا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ پھر ماں کے بعد اس کا واسطہ دوسرا جو اس کے والد سے پڑتا ہے، اس کے باپ سے پڑتا ہے، اور باپ کی جو تربیت ہوتی ہے وہ تربیت بھی اس بچے کے اوپر اثر ڈالتی ہے۔ اب ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس میں بے تحاشا ایسی چیزیں ہیں جس سے انسان بچ نہیں پاتا۔ اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہمیں وہم سے واسطہ پڑتا ہے، شک سے واسطہ پڑتا ہے۔ بے تحاشا لوگ شک کی مزاج ہوتے ہیں، شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ بے تحاشا لوگ وہم میں مبتلا ہوتے ہیں، وہمی ہوتے ہیں۔ بے تحاشا کی نفسیات جو ہے وہ لالچی قسم کی ہوتی ہے، لالچ کے طور پہ لوگوں سے ملتے ہیں۔ بے تحاشا خود غرض قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو کسی سے غرض نہیں ہوتی۔ بے تحاشا لوگ مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں۔ بے تحاشا لوگ حرص اور ہوس کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے انسان جو ہے وہ کئی مسئلے مسائلوں میں الجھا ہوا ہوتا ہے۔ اس کی تربیت ہونا دنیا کا سب سے
مشکل ترین کام ایک انسان کی اچھی تربیت ہے۔ اچھی تربیت ہونا ایک بہت ہی مشکل ترین کام ہے۔ اس کی تربیت حاصل کرنا اتنا مشکل ہے، جیسے ایک مثال دی جاتی ہے کہ لوہے کے چنے چبانے کے مترادف ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی تربیت جو ہے وہ سب سے مشکل ترین عمل ہے۔ ہمارے نقطۂ نظر سے جو ہم جتنی بھی اسٹڈی کی ہے، جو مطالعہ کیا ہے، جو بزرگوں سے علم حاصل کیا ہے، جو حلقہ باب سے جو معاشرے میں رہتے ہوئے مشکلات دیکھیں، غور کی اور سمجھی، اس کے مطابق یہ ہے سب سے مشکل ترین عمل جو ہے وہ تربیت ہے۔ بچے کی تربیت ہونا جو ہے وہ مشکل ترین عمل ہے۔ اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم تربیت کے لیے مدرسے کو چناؤ کرتے ہیں اور حافظ قرآن بنا دیتے ہیں، یعنی حفاظ بنا دیتے ہیں، ناظرین میں نے ایسے حافظ قرآن بھی دیکھے ہیں جو کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، تو اب آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ تربیت کا عمل نہیں ہے؟ ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو جذباتی ہوتے ہیں، جو تشدد کو ابھارتے ہیں، تو کیا یہ تربیت کا فقدان نہیں ہے؟ ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو لالچ کا شکار ہوتے ہیں، لالچ کے طور پہ اپنے کام اور کرتے ہیں، کیا تربیت کا فقدان نہیں ہے؟ اور سب سے بڑا جو عمل ہوتا ہے ایک جھوٹ کا فقدان ہے، جو سب سے معاشرے میں صلاحیت کر چکا ہے، پورے جسم کے اندر رچ بس گیا ہے، تو کیا یہ تربیت کی فقدان نہیں ہے؟ ہم معاشرے میں رہتے ہوئے اپنوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، کیا یہ تربیت کا فقدان نہیں ہے؟ بے تحاشا اگر غور کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کا احساس ہمیں کم ہوتا جا رہا ہے، کیا یہ تربیت کا فقدان نہیں ہے؟ احساس کی کمی انسان کو بہت پیچھے ڈال دیتی ہے۔ انسان بنا ہی انسان کے کام آنے کے لیے ہے۔ اس کے زندگی کا مقصد ہی جب سب سے پہلی جو سب سے پہلی ہستی جو اس دنیا میں وجود پذیر ہوئی یا دنیا میں آئی، وہ ایک مسلمانوں کے حساب سے ایک پیغمبر دو جہاں آدم علیہ السلام پیغمبر آدم علیہ السلام تھے، جو سب سے پہلے اس دنیا میں قدم رکھا۔ دوسرے مذاہب کا کیا طریقہ کار ہے وہ تو آپ غور و خوض کریں تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا، لیکن اگر پہلی چیز دیکھا جائے آدم علیہ السلام کو، تو ان کو بھی ضرورت پیش آئی ایک ہم اثر کی، ایک اپنے جانشین کی، ایک اپنے قریبی جس سے گفتگو کر سکیں، جس سے بات کر سکیں۔ انہوں نے اپنے رب سے ذکر کیا کہ مجھے ایک چاہیے جس سے میں بات کر سکوں، جس سے میں گفتگو کر سکوں، جس سے میں ہر بات کر سکوں، شیئر کر سکوں۔ تو شیئرنگ کے لیے انہوں نے ایک ضرورت پیش آئی، تو اللہ نے ان کے لیے اماں ہوا، جو تمام ماؤں کی ماں اماں ہوا، ان کی پسلیوں سے وجود میں لایا۔ اور اماں ہوا جب آئیں دنیا میں تو آدم علیہ السلام خوش باش اور بڑے ہی ایک اچھی زندگی گزارنے لگے۔ اب جب اماں ہوا آ گئیں تو پھر ان سے وجود ہوئے، جو بچے وجود میں آئے، وہ پھر ایک نسل بنی، اور اس نسل سے ہی ہم لوگ آج اس دنیا میں ہیں۔ ہمارے انسان کی روحیں بے تحاشا روحیں آئی ہیں، بے تحاشا روحیں چلی گئی ہیں، اور بے تحاشا روحیں اس دنیا میں موجود ہیں۔ میں آپ سے مخاطب ہوں، مجھ میں بھی ایک روح ہے اور آپ لوگوں کے اندر بھی ایک روح ہے۔ تو ہماری جو روحیں ہیں وہ ہمارے اندر چل رہی ہیں۔ ہمارے جو سوچنے کا تعلق ہے، سمجھنے کا تعلق ہے، غور و خوض کرنے کا تعلق ہے، وہ روح سے تعلق رکھتا ہے۔ اور ہماری حرکات و سکنات، محنت کرنے کا تعلق انسان کی باڈی سے رکھتا ہے۔ روح اور جسم، باڈی دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ خالی روح ایک ہوا کی مانند ہے اور خالی جسم ایک کھوکے کی مانند ہے۔ جس طرح روح کے بغیر جسم بیکار ہے، اس طرح جسم کے بغیر روح بیکار ہے۔
ناظرین، میں نے جو دوائی آپ کے لیے نکالی تھی وہ آج کی بڑی اہم دوائی تھی، لیکن ویڈیو آج میں گفتگو میں اتنا محو ہو گیا کہ دوائی کو ذہن سے نکل گیا. تو دوائی میں نیکسٹ ڈے پہ رکھتا ہوں، اچھی دوائی ہے، اور وہ میں نے بلغم کے لیے، غدودوں کے لیے، موٹاپے کے لیے رکھی ہے. اس پہ میں نے نکالی تھی، لیکن اب نیکسٹ ڈے پہ جو بھی سلیکشن ہوگی، اگر انٹرنیشنل ناظرین کے لیے اگر انگلش میں ہوگی تو میں وہ پیش کروں گا، اور اردو میں ہوگی تو پھر میں آپ لوگوں کے لیے، ڈومیسٹک ناظرین کے لیے پیش کر دوں گا. بہرحال جب روح اور جسم دونوں کی ایک دوسرے کی ضرورت ہے اور ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ خالی ایک چیز انسان کے اندر سروائیو کرے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان جب بیمار ہوتا ہے تو کیا وہ جسم کی وجہ سے بیمار ہوتا ہے یا روح کی وجہ سے بیمار ہوتا ہے؟ روح کے علاج کے لیے ہمارے علماء کرام، ہمارے بزرگان دین، ہمارے صوفیہ کرام، ہمارے جو حکمہ ہیں، اپنا جو ہمارے دینی لوگ ہیں، وہ روح کے علاج کے اوپر زیادہ زور دیتے ہیں. تسبیحاں پڑھنے کا بتاتے ہیں، اپنا اس کے علاوہ جو ہے ذکر و افکار کرنے کا بتاتے ہیں، اور عبادات کرنے کا بتاتے ہیں. نماز بھی روح کی اصلاح کے لیے ہے، قرآن بھی روح کی اصلاح کے لیے ہے. عبادات کا جتنا تعلق ہے وہ روح کی اصلاح کے لیے، جسم کی اصلاح کے لیے نہیں ہے، وہ روح کی اصلاح کے لیے ہے. جسم جو ہے وہ روح کا محتاج ہے. اگر روح پاک ہوتی جائے گی تو جسم اس کے مطابق ہی آگے بڑھے گا. اب جب روح جب خراب ہو جاتی ہے، روح میں دوسری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں تو وہ جسم پہ اثر انداز ہوتی ہیں، تو پھر جسم بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس طرح روح اور جسم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. جسم کو صحیح کرنے کے لیے جو ڈاکٹر حضرات ہیں، حکیم ہیں، اور اس طرح سے دوسرے علاج کر رہے ہیں، وہ جسم کو صحیح کرنے کے لیے ایکوپنچر ہے، آپریشن کرتے ہیں، وہ جسم کا علاج کر رہے ہیں. روح کا علاج نہیں ہو رہا ہے. روح کا علاج مسجدوں میں، مندروں میں، درگاہوں میں اور چرچ میں، اس جگہ پہ روح کا علاج جاری و ساری ہے. ناظرین، روح کا علاج بھی ضروری ہے، جسم کا علاج بھی ضروری ہے، دونوں چیزوں کا علاج ضروری ہے، اور وہ ہر انسان کو لے کے چلنا چاہیے. تمام بادشاہوں کو بھی جسم کے علاج کے لیے طبیبوں کی ضرورت پڑی. یہ جو روح کا علاج ہے اور جسم کا علاج ہے، یہ جو حکمت کا علاج ہے، یہ بھی آسمانی علاج ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو نیچے زمین پہ بھیجا ہے. جو سارے جہاں کا مالک ہے اس نے یہ علم سکھایا ہے. اور جو سب سے پہلے جو علم جن کے توسط سے ذکر آتا ہے، قرآن میں بھی جن کا ذکر آیا ہے، وہ لقمان کا ذکر آیا ہے. تو سب سے پہلے جو حکیم دنیا میں آئے اور وہ کہلائے تو وہ لقمان تھے، جن سے کہا جاتا تھا کہ جڑی بوٹیاں بات کرتی ہیں. ناظرین، کئی ٹائم گزرنے کے بعد، کئی عرصہ گزرنے کے بعد، آج آپ کو یہ چیزیں پیش کر رہے ہیں کہ میں نے زندگی میں بڑے نشیب و فراز دیکھے ہیں، اونچ نیچ دیکھی ہے، پریشانیاں دیکھی ہیں، مشکلات دیکھی ہیں، آسانیاں بھی دیکھی ہیں، سب چیزوں سے گزرے ہیں. کچھ اچھا ہے، کچھ برا ہے، سب چیزوں سے گزرے ہیں. تو اس تجربے کی روح سے اگر بات کی جائے تو جسم کا علاج بھی ضروری ہے، روح کا علاج بھی ضروری ہے، دونوں ہی چیزوں کا علاج ضروری ہے. اب اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کی باڈی جو ہے وہ جھوٹ کے مطابق ہی گھوم جاتی ہے. اگر آپ حرص و ہوس کے اندر مبتلا ہیں تو آپ کی باڈی بھی اسی طرف گھوم جاتی ہے. اگر آپ لالچ کے طور پہ ہیں تو آپ کی باڈی بھی لالچ کے طور پہ گھوم جاتی ہے. یعنی روح جو ہے وہ جسم کو چلا رہی ہوتی ہے. اب پھر اس طرح سے پھر اس میں جب روح کا علاج ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. نظر ہے، پھر ہائے ہے، پھر نظر بد ہے، پھر اس طرح سے پھر اچھا پھر اس کے علاج، پھر اس ایک جہاں اچھائی کے لیے لوگ تغضو کر رہے ہیں وہاں پھر مشکلات کی بھی تغضو ہو رہی ہے. کہ یعنی کہ میں کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہوں تو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ایک غیبی دنیا کا سہارا لیتا ہوں، یعنی علم کراتا ہوں.
کوئی چیز مجھے پسند آ جاتی ہے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے میں علم کراتا ہوں، اس کو ایسی چیز کھلا دیتے ہیں، اس کو ایسی چیز پلا دیتے ہیں تاکہ پھر وہ اس کی طرف آ جائے۔ ناظرین، اگر ہم اچھی روح چاہتے ہیں، اچھا جسم چاہتے ہیں، اچھی صحت چاہتے ہیں، تو ہمیں یہ غور کرنا پڑے گا کہ ہمیں دنیا میں کیسے سروائیو کرنا ہے۔ ہمیں یہ غور کرنا پڑے گا کہ ہمیں کس طرح سے سروائیو کرنا ہے، کیسے، کون سے ایسے پوائنٹس ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں کی جائیں جس سے ہمیں دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے آسانی ہو۔ دنیا میں سروائیو کرنا بہت مشکل ترین کام بھی ہے، آسان بھی ہے، مشکل ترین بھی کام بھی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہر چیز آسان ہے، آسان ہے، آسان ہے، آسان ہے۔ وہ خیال برا نہیں ہے، لیکن ہر چیز آسان تو ہے۔ جب آپ کی باڈی کسی چیز کو آسان تسلیم کرتی ہے تو آپ کا جسم، آپ کا مائنڈ اس کو سمجھتا ہے کہ یہ آسان ہے، تو وہ چیز آسان ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لحاظ سے تو آسان ہے، لیکن مشکل بھی ہے۔ مشکل کس لحاظ سے ہے؟ جس انسان میں، جس کی باڈی، جس کا جسم یہ تسلیم ہی نہیں کرتا کہ یہ آسان ہے، تو وہ اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، بلکہ مشکل ترین ہو جاتی ہے۔ اب سوچ کا جو تعلق ہے، سب سے پہلے ابھی ویڈیو بھی بہت مشہور ہوئی کہ آپ اچھی سوچ اچھی رکھیں تو آپ تمام چیز اچھی جائیں گی۔ یہ بالکل صحیح ہے، کسی حد تک بہت اچھا ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن آپ نے اس سوچ کے ساتھ ساتھ سب سے جو زیادہ عمل دخل ہے وہ عمل ہے۔ عمل ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتائیں آپ کو کہ کتابوں کا علم ہم نے حاصل کیا، بہت کتابیں پڑھنا شروع کی، حکیموں کے پاس بیٹھنا شروع کیا، لوگوں کے پاس، دوست احباب کے پاس، کافی لوگوں کے پاس علم سیکھنا شروع کیا، تو ان سے جو علم سیکھنے سے اتنا کانفیڈنس نہیں آیا۔ یہ آپ کو بہت اہم اور گر کی بات بتا رہا ہوں، ایک تجربے کی بات بتا رہا ہوں، ایک علمی بات بتا رہا ہوں کہ وہ علم تو بڑا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے اس میں۔ طبیبوں کے پاس بیٹھنے سے علم بڑھتا ہے، کتابیں پڑھنے سے علم بڑھتا ہے، بزرگوں کے پاس بیٹھنے سے علم بڑھتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن علم کے ساتھ ساتھ جو کانفیڈنس آتا ہے وہ پریکٹیکل سے آتا ہے۔ وہ آپ جب اس کو پریکٹیکل کر لیتے ہیں تو آپ میں کانفیڈنس پیدا ہو جاتا ہے، کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے، پھر یقین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، یقین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو آپ یہ کہنے کے قابل ہو جاتے ہیں کہ میں یہ دوائی دے رہا ہوں تو یہ صحیح ہو جائے گا مرض۔ وہ اس یقین کی کیفیت کا نام ہے کہ یہ مرض صحیح ہو جائے گا۔ وہ یقین کی کیفیت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ کانفیڈنس سے پیدا ہوتی ہے۔ کانفیڈنس کیسے ہوتی ہے؟ جب آپ دیکھیں، میں اس کو ایک مثال آپ کو دے کے سمجھاتا ہوں اگر آپ کے ایزی سمجھنے کے لیے، کہ تیرنے کا علم آپ حاصل کرتے رہیں، کتابیں پڑھ لیں، مشورے لے لیں، استادوں سے سیکھ لیں تیرنے کا علم کے بارے میں، لیکن آپ تیر نہیں پائیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ تیر پائیں گے اس وقت تک جب تک آپ خود ہاتھ پاؤں نہیں چلائیں گے پانی کے اندر۔ آپ کو پریکٹس کرنا پڑے گی، آپ کو تہودو کرنا پڑے گی، آپ کو اس میں سروائیو کرنا پڑے گا۔ جب آپ ہاتھ پاؤں چلائیں گے تو پھر آپ کو اس کی اونچ نیچ سمجھ میں آنے لگے گی۔ جب سمجھ میں آنے لگے گی تو پھر آپ کو ایک اندر کانفیڈنس پیدا ہونے لگے گا اور آپ ایک تیراک ہو جائیں گے، اور پھر ایسے تیراک ہو جائیں گے کہ آپ تیراکی میں حصہ لیں گے، اور پھر حصہ لیں گے اور پوزیشن بھی لے لیتے ہیں، تو پھر آپ کو یقین کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ میں اس تیراکی کو اتنے عرصے میں پار کر لوں گا، میں اتنے آگے نکل جاؤں گا۔ وہ یقین کی کیفیت کیسے پیدا ہوئی؟ جب آپ نے پریکٹیکل کیا، تو پریکٹیکل کی بدولت یقین کی کیفیت۔ جب ہم دوائیاں دیتے ہیں تو دوائیوں کی کانفیڈنس، وہ یقین کیسے پیدا ہوا دوائی کا کہ مریض یہ صحیح ہو جائے گا، کیسے یقین ہوا؟ دیکھیں، انسان جب ان پروسیس سے گزرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہستی ہے جو دیکھ رہی ہے آپ کو، آپ کی نیک نیتی کو دیکھ رہی ہے، آپ کی ایمانداری کو دیکھ رہی ہے، آپ کے خلوص کو دیکھ رہی ہے، آپ کی سچائی کو دیکھ رہی ہے۔ ناظرین، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب آپ ایک سچے آدمی کو نہیں سمجھ پاتے، ایک سچائی کو نہیں سمجھ پاتے، ایک حقیقت کو نہیں سمجھ پاتے، ایک علم کو نہیں سمجھ پاتے، تو پھر آپ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ ایسے کئی پیشنٹ ہیں جو
ہمارے پاس سے گئے، وہ در بدر کی ٹھوکر کھائے. انہوں نے کہا ہم آپ کے بڑوں کو دکھا رہے ہیں. بڑوں کو بھی دکھایا لیکن ان کو کوئی رزلٹ نہیں آیا، مایوسی کا شکار ہے، کوئی کامیابی نہیں مل رہی. وجہ کیا ہے؟ کہ آپ نے سچائی کو چھوڑا، حقیقت کو چھوڑا، خلوص کو چھوڑا، ہمدردی کو چھوڑا، پیار کو چھوڑا. آپ نے ایک اس طرح سے انسان کو یہ چیز سمجھنا پڑے گی کہ ہمیں کہاں پہ کس چیز میں امپرومنٹ آ رہی ہے، کیسے ہمیں صحیح ہو رہے ہیں. دیکھیں امپرومنٹ ہر طریقے سے ہوتی ہے. امپرومنٹ آپ کو ملے گی، کامیابی آپ کو ملے گی، اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کامیابی کس طریقے سے ملے گی. اب ادھر جب آپ آتے ہیں تو پھر آپ کی دنیا میں آنے کے بعد پھر آپ کے ساتھ یہ واسطہ پڑتا ہے کہ علاج کی طرف ہم کس طرح رجوع کریں. حکمت کی طرف جائیں، ایلوپیتھک کی طرف جائیں، ہومیو کی طرف جائیں، پھر تو بہت سارے علاج ہیں. اب آپ کا واسطہ پڑتا ہے، آپ کا واسطہ پڑتا ہے تو جو سب سے غالب علاج ہے اس سے واسطہ پڑتا ہے. پھر آپ وہ کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی حق اور سچ ہے. جو انسان دیکھ لیتا ہے، استعمال کر لیتا ہے، پھر اس کو وہ حق اور سچ سمجھنے لگ جاتا ہے. حق اور سچ کیا ہے یہ سمجھ میں آخر تک نہیں آتا. انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ حق و سچ کیا ہے. بے تحاشا لوگ دنیا سے چلے گئے لیکن ان کو حق و سچ کا نہیں پتہ چل سکا. حق اور سچ کو سمجھنے کے لیے پریکٹیکل کا استعمال بہت ضروری ہے. میں اس علاج کو جو کر رہا ہوں کافی عرصے سے کر رہا ہوں، کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں اس علاج کو. اس کی اپس اینڈ ڈاؤن دیکھ رہے ہیں، اس کی اونچ نیچ دیکھ رہے ہیں، اس کے رزلٹ میں اس کا رزلٹ دیکھ رہے ہیں. تو اس کو سمجھنے کے میں ہمیں کئی عرصہ لگا. تو عام آدمی کو سمجھنے کے لیے تو کتنا عرصہ لگے گا. مشکل ہے اس کے عام آدمی کو سمجھنے کے لیے کہ وہ اتنی آسانی سے کسی علاج کو سمجھ پائے. مستقل مزاجی سے علاج کرانے سے بے تحاشا مرض دور ہو جاتے ہیں، کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے، بہادری پیدا ہوتی ہے، طاقت پیدا ہوتی ہے. ایک ایسے مریض کا ذکر میں آپ سے کروں کہ وہ میرے پاس چلتا رہا تو میں نے اس کو جب دیا تو اس کی اتنی قوت بڑھ گئی کہ وہ 60 سال کے اندر جا کے وہ مجھے کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب میرے کو طلب ہو رہی ہے، میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ دوائی کا مستقل علاج اس کو کس پیمانے پہ لے آیا. انسان یہ سمجھتا ہے کہ صرف غذائیں کھا کے میں اپنی قوت کو بحال کر سکوں گا. غذائیں کھانے کے بعد اس کی قوت اور کمزور ہو رہی ہے. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ غذاؤں میں ملاوٹ رہ گئی ہے. غذا میں اس طرح کی ملاوٹ ڈال دی گئی ہے، اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں غذا ایسے کہ انسان کی باڈی کو نقصان دے رہی ہیں. فوائد کہاں مل رہے ہیں اس کے؟ تو پھر جب فوائد نہیں ملتے ہیں تو انسان اور تکلیف کا شکار ہو جاتا ہے. ناظرین، یہ غور کرنے والی باتیں ہیں، یہ توجہ کرنے والی باتیں ہیں. یہ بتانا آپ لوگوں کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو تھوڑی سی نالج ہو. یہ ایک دم آپ کی باتیں ساری سمجھ میں نہیں آئیں گی، اس میں سے بھی کئی سوال اٹھ جائیں گے، کئی چیزیں آپ کے علم کے مطابق بری لگیں گی، آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گی. کسی میں کچھ سمجھ میں آئے گی، کسی کو کچھ سمجھ میں آئے گی. ساری باتیں سب ایکوریٹ نہیں سمجھ میں آتی. اس کو سمجھنے کے لیے بہت ٹائم چاہیے ہوتا ہے. ہمیں بھی بہت ٹائم لگا کہ بہت ساری باتوں کو سمجھنے کے لیے، غور و خوض کرنے کے لیے بہت ٹائم لگتا ہے. انسان کا دماغ بھی ایک محدود دائرے میں رہتا ہے، وہ اپنے محدود دائرے کے اندر سوچتا ہے. اس کے ارد گرد جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اسی دائرے میں سوچتا ہے. اگر اس کے اندر جھوٹ ہے تو وہ جھوٹ کے پیمانے کے اندر رکھ کے سوچتا ہے. اس کے اندر اگر لالچ ہے تو لالچ کے اندر سوچتا ہے. اس کے اندر چالاکی ہے تو چالاکی کے اندر سوچتا ہے. اس کے اندر جتنی خرابیاں ہیں ان خرابیوں کے اندر ہے کہ وہ سوچتا ہے. کسی چیز کا تجزیہ وہ اپنے اندر ان خرابیوں کو مد نظر رکھ کے کرتا ہے، اور پھر وہ اس کے اندر وہ جو حقیقی سچی اور سچا سیدھا راستہ ہے اس سے بھٹک جاتا ہے، اور بھٹک جاتا ہے تو پھر وہ دوسرے راستوں پہ نکل جاتا ہے. سیدھا سچا راستے کے لیے سیدھی سچی سوچ چاہیے، سیدھی سچی سمت چاہیے، سیدھا سچا ٹارگٹ چاہیے، سیدھا سچا مشن چاہیے. تو اس پہ چل کے ہی انسان کو کامیابی ملتی ہے. بچپن میں اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ ٹافیوں سے، پیسوں سے، وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ اہم ہے، بس یہ زندگی ہے. جب وہ تھوڑا سا اور جاتا ہے تو وہ کھیل کود کو سمجھتا ہے یہ زندگی ہے. جب وہ جوانی کے اسٹیج پہ آتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے یہ زندگی ہے. زندگی آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے. آسان بنانے کے لیے زندگی کو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس اربوں خربوں روپیہ ہے پر ان کے لیے زندگی آسان نہیں ہے، مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس اربوں روپیہ ہے اور وہ زندگی کو آسان بنا لیتے ہیں. یہ ڈپینڈ بھی انسان کی کیفیت کے اوپر کرتا ہے، اس کی سوچ پہ کرتا ہے. اس کی سوچ پہ منحصر ہے یہ ساری چیزیں. آپ کی سوچ کیسی ہے، آپ کی سمت کیسی ہے، آپ کا ڈائریکشن کیسی ہے.
میں کئی پیمانے پہ بات کر رہا ہوں، کئی دائرے میں بات کر رہا ہوں، لیکن اپنی گفتگو کو مرکز کو ایک سمت میں رکھا ہوا ہے۔ آپ کی تربیت، آپ کی سوچ، آپ کی اہمیت، آپ کو صحیح ڈائگنوز، آپ کو صحیح علاج، آپ کو صحیح بندہ، آپ کو کیا کیا سمجھتے ہیں؟ کیا علم حاصل کر بے تحاشا لوگ ہیں، بے تحاشا علم حاصل کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر خلوص، ان کے اندر ہمدردی، ان کے اندر پیار، ان کے اندر خلوص کتنا ہے؟ آپ سے پیار کتنا ہے؟ یہ ساری چیزیں، یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتی ہیں سب چیزوں کو۔ دیکھیں، انسان کی جب زندگی چلتی ہے تو اس میں نشے و فراز آتے ہیں، اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں، کہیں غلطی کرتا ہے، کہیں غلطی کہیں اچھا بھی کرتا ہے، کہیں غلطیاں کرتا ہے، کہیں اچھائی کرتا ہے، کہیں غلطیاں کرتا ہے، کہیں اچھائی کرتا ہے، تو اس طریقے سے وہ گزرتا ہے۔ اب اچھائی کرنے کے لیے اس کو اچھے لوگوں کی ضرورت پیش آتی ہے، غلطیوں سے بچنے کے لیے اس کو سیکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے، سمجھنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اس کو اچھا علاج، اس کو اچھی صحت درکار ہوتی ہے۔ پیسہ وہ کماتا ہے اور صحت گنوا دیتا ہے، تو پھر کہاں سے وہ امپرومنٹ پائے گا؟ کہاں سے وہ آگے بڑھ پائے گا؟ کہاں سے اس کی صلاحیت اس میں پیدا ہو پائے گی؟ آپ یہ ویڈیو تھوڑا سا آپ کی نالج کے اوپر میں نے کر دی ہے۔ بیسکلی میں نے آپ کے لیے نکالی تو ایک دوائی تھی، موٹاپے کی دوائی میں نے نکالی تھی، اس میں خون کا بھی دوران خون ہوتا ہے، لیکن ویڈیو ایک ایسے دائرے پہ چلی جو ایک ذہن میں بات تھی تو وہ میں نے تھوڑی پیش کر دی۔ اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ لوگوں کی تربیت ہو جائے، آپ لوگوں کی سوچ اچھی ہو جائے، آپ لوگ کچھ فوائد حاصل کریں، کچھ نالج حاصل کریں۔ تھوڑی تھوڑی نالج بڑھتی بڑھتی شخصیت بنتی ہے، شخصیت بننے کے بعد پھر اس کے اندر ایسی شخصیت بنتی ہے کہ وہ اپنے سے علاوہ دوسروں کو بھی فوائد پہنچاتا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کی تربیت اچھی نہیں ہے تو آپ کسی کو فوائد نہیں پہنچائیں گے۔ آج آپ بولتے ہیں کہ یہاں حرص کا عالم ہے، یہاں ہوس کا عالم ہے، یہاں لالچ کا عالم ہے، یہاں ایک دوسرے کا خیال کا عالم نہیں ہے، یہاں خود غرضی ہے، یہاں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچے، اس طرح کی کئی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ صحیح تربیت نہیں کر پا رہے ہیں۔ تربیت، نماز پڑھنے سے تربیت نہیں ہوتی ہے۔ نماز ایک ایکسرسائز ہے، ایک مذہب کے دین کا ایک حصہ ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد اس کو اس کی ذہنی تربیت کے لیے بہت ساری چیزوں کا ضرورت ہے۔ اگر خالی نماز ہی وہ کرتے تو پھر قرآن کی ضرورت پیش نہیں آتی، قرآن کو کرتے تو پھر پیغمبروں کی ضرورت پیش نہیں آتی، پیغمبروں کو کرتے تو پھر لوگوں کی ضرورت، اس طرح سے سب چیزوں کی ضرورت پیش ہے۔ جس طرح نماز کی ضرورت ہے، قرآن کی ضرورت ہے، پیغمبروں کی ضرورت ہے، اولیاؤں کی ضرورت ہے، عام آدمی بزرگ کی ضرورت ہے، اچھے علم کی ضرورت ہے، اچھی صحت کی ضرورت ہے، سب چیزیں مل کے انسان کی شخصیت بنتی ہے۔ ایک انسان مجموعہ ہوتا ہے سب چیزوں کا۔ اور وہ کیسے ممکن ہے؟ وہ ایسے ممکن ہے کہ اچھی صحت ہو، اچھی غذا ہو۔ اچھی صحت کہاں، اچھی غذا کہاں سے ہوگی؟ پیور خالص غذا آپ کو خود اگانا پڑے گی، خود کوشش کرنا پڑے گی، ساری توجہ آپ کو خود کرنی ہے۔ اچھی صحت کہاں سے ملے گی؟ اس کے لیے بھی آپ کو کوشش کرنی ہے کہ کون سے علاج کروں، کون سا علاج میرے لیے بہتر ہے۔ پھر اس میں بھی آپ کو سلیکشن کرنا پڑے گی، کون لوگ بہتر ہیں۔ ہر علاج میں بھی اچھے برے ہیں، سلیکشن در سلیکشن۔ کیسے؟ ہیرا بڑے تراشنے کے بعد گزرتا ہے، سونا بڑے تراشنے کے بعد آتا ہے، تو سلیکشن کرنے کے بعد ہی تو صحیح چیز سامنے آتی ہے۔ آپ کو سلیکشن کرنا پڑے گا، اچھے لوگوں کو چننا پڑے گا، اچھے ڈاکٹروں سے ملنا پڑے گا، اچھے ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑے گا۔ سلیکشن ضروری ہے، پے در پہ سلیکشن۔ میں کسی علاج کی برائی نہیں کر رہا، میں آپ کو کلیئرنس کر رہا ہوں، آپ کے ذہن کو کلیئر کر رہا ہوں کہ آپ سوچیں، غور کریں، توجہ کریں، کون سے علاج سے ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں، کون سے علاج سے ہم امپرومنٹ پا سکتے ہیں، کون سا علاج ہمارے لیے سوٹیبل ہے، کون سے علاج کر کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ علاج کرنے سے ہی آپ کو کامیابی ملے گی، پر علاج کون سا ہونا چاہیے، کہاں ہونا چاہیے، کس کے پاس ہونا چاہیے؟ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے حوالے سے اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں اٹھتے ہیں تو آپ سوال کریں۔ سوال کرنے سے بھی علم میں اضافہ ہوتا ہے، پوچھنے سے بھی کچھ چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ سوال کریں۔
سوچیں، غور کریں، ہمارا علم آپ کے کوئی کام آ سکے تو اس سے بڑی اور خوش نصیبی کیا ہے۔ کوشش ہم جاری و ساری ہیں، کوشش کر سکتے ہیں ہم، دیکھو اچھا بننے کی بھی ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ کوشش ہی ایک راستہ ہے کامیابی کی طرف لے جانے کا۔ آپ اپنے لیے کوشش کریں، کوشش جاری و ساری رکھیں۔ اس میں رکاوٹیں آئیں گی، اپنوں کی بھی رکاوٹیں آئیں گی، میں یہاں گلہ نہیں کرنا چاہتا، رکاوٹیں اپنے لوگ بھی ڈالتے ہیں، جو آپ سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں وہ رکاوٹیں ڈالتے ہیں، تو آپ ان کی رکاوٹوں کو نظر انداز کر دیں، آپ آگے بڑھیں، آپ جستجو کریں، کوشش کریں۔ ایک حکیم کے پاس ہم بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ انسان کو کون مارتا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ انسان کو نہ مرض مارتا ہے، نہ ڈاکٹر مارتا ہے، انسان کو اس کے رشتہ دار مارتے ہیں۔ رشتہ دار میں ایسے کیس میرے ساتھ ہے، جو ایک کینسر کا پیشنٹ تھا جو میرے پاس آتا تھا، میں اس کا علاج کر رہا تھا، کافی عرصے اس کا علاج کیا، اس کے رشتہ داروں نے اس کو مس گائیڈ کیا اور اس کو اس علاج سے ہٹا کے اور وہ تھراپی کے علاج پہ لے گئے، اور پھر وہاں سے اس کی مرض اور بڑھتا گیا۔ تو رشتہ داروں نے سوچتے اچھا ہیں، پر سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جہاں علاج چل رہا، میں ایک ایسے بھی جانتا ہوں، ایک حکیم کی وائف کا علاج چل رہا تھا، تو ایک اچھا علاج چل رہا تھا، امپرومنٹ پا رہی تھی، حکیم نے ان کو ہٹا دیا۔ یعنی سمجھدار لوگ بھی نہیں سمجھ پاتے کہ کیا حق اور سچ ہے۔ اب آپ سمجھداری کا پیمانہ کہاں رکھیں گے؟ کہاں جا کے سوچیں گے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ جب انسان سمجھدار لوگ بھی سمجھ نہیں پا رہے ہیں، جو سمجھدار سمجھتے ہیں، جو قابل سمجھتے ہیں، جو ہوشیار سمجھتے ہیں، جو عقل مند سمجھتے ہیں، وہ بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں، تو پھر آپ حق اور سچ کو کیسے پہچانیں گے؟ کیسے کور کریں گے؟ کتنا مشکل عمل ہے، مشکل ترین عمل ہے۔ ناظرین، آج کا جو میں نے ٹاپک تھا وہ یہی تھا کہ انسان کی تربیت بہت مشکل ہے، انسان کی تربیت انتہائی مشکل ترین کام ہے، اس کی سوچ جو ہے اس کو تبدیل کرنا بہت مشکل ترین کام ہے۔ اس کو تبدیل کرنے کے لیے آپ کو خود کو کوشش کرنا پڑے گی، خود کو کوشش کرنا پڑے گی، خود کو کوشش کرنا پڑے گی، اور پھر ایک اچھے علاج کی طرف جانا پڑے گا، اور ایک اچھے مالج کی طرف جانا پڑے گا، اور اچھا مالج تلاش کرنا پڑے گا، چاہے وہ کسی بھی کونے میں ہو، پاکستان میں ہو یا پوری دنیا میں کہیں بھی ہو۔ اس وقت اس روئے زمین پر اچھے لوگ موجود ہیں، اس اچھے لوگوں میں سے ہی کچھ اچھے لوگ آپ کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ آپ فوائد اٹھائیں، سوچیں، غور کریں، سوال کریں، سمجھیں، ان سے مشورہ لیں، ان سے علاج کروائیں۔ میں اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو کچھ اس سے نالج ملی ہوگی، کچھ سمجھ میں آیا ہوگا، کچھ باتیں آپ کو غور کرنے کو ملی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، ہمت دے، صحیح سمجھنے کی توفیق دے، صحیح لوگوں کے پاس جانے کے لیے آپ کو آپ کی دماغ میں راستہ ہموار کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے۔ دعاؤں کے ساتھ ساتھ عمل ضروری ہے، عمل کے بغیر ہر چیز ناممکن ہے۔ دعا ضرور کریں، عبادات ضرور کریں، عمل بھی کریں۔ عمل انتہائی ضروری چیز ہے۔ سچ کو چھوڑنے کے لیے سچ پر عمل کرنا پڑے گا، سچے راستے پہ چلنے کے لیے سچے راستے پہ چلنا پڑے گا، چاہے اس میں کتنی ہی کڑوی گولیاں کھانا پڑے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اسی امید کے ساتھ۔ لیکن زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، آج ہیں کل اس جہاں میں نہ ہو۔ کچھ ایسا کر چلیں کہ آنے والی نسل کو کوئی فائدہ پہنچ سکے۔ میرا ٹارگیٹ بھی یہی ہے۔ یہ باتیں اگر اس نسل کو نہیں سمجھ میں آئیں تو آنے والی نسل کو ضرور سمجھ میں آئیں گی، ضرور سمجھ میں آئیں گی، آنے والی نسل ضرور سمجھے گی، ضرور سمجھے گی۔ اسی امید کے ساتھ خوش رہیں، مسکراتے رہیں، آسانی پیدا کرتے رہیں، ایک دوسرے کے لیے خیال کریں۔
اللہ حافظ۔